اس بیوقوف لڑکی کو کس نے اجازت دی میری بیٹی کی مہندی میں آنے کی؟ نسرین چچی نفرت سے کہہ رہی تھی، اپنے سفید جوڑے کی منحوسیت میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈالنا چاہتی ہو؟ سب مہمانوں کے بیچ تماشا لگ گیا۔ زرش فوراً پلٹ گئی۔ زرش کا شوہر ولیمے والے دن مر گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ چچا کے گھر میں رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی کا کوئی سہارا نہ تھا۔ سب اسے منحوس سبز قدم کہتے تھے سمجھتے، لیکن شادی میں حشام ملک جب اس سفید لباس والی لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ سب سے الگ تھی بھی اس کے سوگوار حسن نے اسے گھائل کر دیا۔ دوسرے دن اس کے ماں باپ بیوہ زرزنش کا رشتہ لے کر ڈھولک کی تھاپ پر چند چھوٹی بچیاں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے لہنگوں کے گھیر ہوا میں اچھلتے تو گیندے کے زرد اور نارنجی پھولوں سے سجی صحن کی چہار دیواری گویا جھوم اٹھتی۔ ہر طرف گیندے کے پھولوں کی تیز میٹھی مہک رچی بسی تھی، جو شام کی خنکی میں اور بھی گہری ہو رہی تھی۔ دلہن رائمہ زرد رنگ کے کامدار لہنگے میں عام دنوں کی نسبت کہیں زیادہ خوبصورت، خوش و خرم اور چمکتی لگ رہی تھی۔ ہر طرف خوشیاں تھیں، رنگ تھے، کہکہے تھے، مگر اس وسیع و عریض گھر کی نچلی منزل میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں نہ خوشیاں پہنچ سکتی تھی نہ کوئی رنگ۔ رامین نے تھک کر ہلکا سا پردہ سرکا کر باہر دیکھا۔ بچیاں ابھی بھی تھرک رہی تھیں۔ بڑی لڑکیاں ڈھولک بجانے کے ساتھ ساتھ مہندی کے سریلے گیت گا رہی تھیں۔ میرے ہاتھوں میں نو نو چوڑیاں کی گونج دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ رامین نے آنکھیں میچ کر نم آنکھوں کو رونے سے روکا۔ وہ اس شور اور رنگینی سے اتنی قریب تھی مگر اتنی ہی دور۔ پردہ واپس برابر کرتے وہ اپنے چھوٹے سے سنگل بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے اس شادی میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ وہ صبح سے بس گھر کے کاموں میں مصروف رہی تھی، فرش دھونے سے لے کر برتن مانجنے اور مہمانوں کے لیے چائے بنانے تک۔ ابھی ہی وہ بمشکل کچھ لمحوں کے لیے اس کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ بھی کہاں تھا، ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جہاں وہ اور اس کی ماں، دو ماں بیٹی بمشکل گزارا کر رہی تھیں۔ سامان کی بدبو اور حبس نے اس چھوٹے سے کمرے کو اور بھی تنگ بنا دیا تھا۔ رامین زیادہ تھک گئی کیا؟ وہ بستر پر دراز ہوئی ہی تھی کہ رائمہ اپنا کامدار لہنگا سنبھالتی تیز قدموں سے اندر آئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بگڑے ہوئے تھے، جیسے کوئی اہم کام ادھورا رہ گیا ہو۔ رامین یک دم سے اٹھ بیٹھی، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ تم بے وقوف یہاں کیوں آ گئی؟ اگر چچی نے دیکھ لیا نا تو خدا کی قسم ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گی، رامین گھبرا کر کہتے ہوئے بستر سے اتری اور دروازے تک آئی۔ رائمہ نے لاپرواہی سے لہنگے کا پلو سنبھالا۔ کیا مطلب کیوں آئی ہوں؟ تمہیں لینے آئی ہوں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے بغیر کوئی شادی نہیں کرنے والی، آج میری مہندی ہے، رائمہ نے اپنے خاص ضدی لہجے میں کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ پورے گھر میں اکلوتی تھی جو رامین کو اپنا مانتی تھی، اور شاید اس کی محبت میں رامین کی تذلیل کا خوف تک شامل نہیں تھا۔ رامین نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ رائمہ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں اندازہ نہیں چچی کیا کریں گی، وہ ہمیں اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتی، میں چاہ کر بھی تمہاری شادی میں مکمل شرکت نہیں کر سکتی، چچی کو جانتی ہو نا، وہ ہنگامہ کر دیں گی، وہ کہتی ہیں ہماری یہاں موجودگی صرف کام کے لیے ہے۔ رامین نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی، اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ اماں کو میں دیکھ لوں گی، تم میری فکر چھوڑو۔ رائمہ نے کمرے کے حبس کو نظر انداز کرتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ مجھے شادی کی تقریب میں گھلنے ملنے والی رامین چاہیے، مجھے میری کزن چاہیے۔ وہ لکڑی کی اس چھوٹی سی الماری تک گئی جس میں بمشکل کپڑے طے کر کے رکھے جا سکتے تھے۔ الماری کے پٹ کھولتے ہی سامنے چند سفید اور ہلکے رنگ کے جوڑے نظر آئے۔ رائمہ نے حیرت سے دیکھا، پھر تیزی سے رامین کی جانب مڑی۔ وہ جوڑا کہاں ہے جو میں نے پرسوں دیا تھا؟ رائمہ نے غصے سے پوچھا۔ وہ استری کے دروازے کے پیچھے لٹکایا ہے، رامین نے مسکین سی شکل بنائی۔ رائمہ نے ایک گہری آہ بھری، گویا یہ سب دیکھنے کی عادی تھی۔ وہ سر جھٹکتی دروازے کے پیچھے آئی اور ایک پتلے ہینگر پر لگا سفید کامدار فراک اتار لائی۔ ویسے بھی رامین کے پاس سب جوڑے سفید، خاکستری یا پھر ہلکے رنگ کے ہی ہوا کرتے تھے۔ لو، اب فوراً اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، میں باہر جا کر سہیلیوں کو مصروف کر رہی ہوں، تمہارے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ رائمہ نے اسے کپڑے تھمائے۔ مگر رائمہ، چچی، ان کا غصہ، میں یہ سب نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ رامین اب بھی ڈری ہوئی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سرد تھا۔ میں نے کہا نا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی، اگر تم فوراً تیار نہ ہوئی تو میں قسم کھاتی ہوں میں باہر جا کر خود کو زخمی کر لوں گی اور کہہ دوں گی شادی نہیں کرنی، پھر سب تم پر الزام لگائیں گے۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔
رائما نے کھرک کر کہا، گویا اس کی محبت میں دھمکی بھی شامل تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کن نظر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ رامین نے ایک سرد سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ رائما اپنی بات کی پکی ہے۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سفید کامدار فراک پہنا۔ ہلکا سا کپڑے کا کام تھا، مگر اس کے لیے وہی کسی شہزادی کے لباس سے کم نہ تھا۔ میک اپ اس کے پاس نہ ہونے کے برابر تھا، بس ایک ہلکا کاجل تھا جو وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ جیولری کے نام پر بابا کی دی ہوئی بس ایک چھوٹی سی سونے کی چین تھی جسے وہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ آج بھی اس نے وہی پہن لی۔ سراہی دار گردن پر وہ باریک چین مزید چمکنے لگی۔ رامین کی آنکھیں پھر سے چھلک گئیں۔ اس کے دل میں ایک شدید لہر اٹھی۔ بابا جب تک زندہ تھے تب تک اسے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، مگر آج وہ ہر ایک چیز کے لیے ترس جاتی تھی۔ چچا کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اس کی زندگی بدترین تھی۔ انہیں اس گھر میں بس نوکروں کی مانند رکھا گیا تھا۔ 2 وقت کی روٹی نسرین چچی طعنوں اور ملامتوں کے بعد دیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کتنی بار کہا تھا کہ یہ گھر چھوڑ دیں یا بابا کے حصے کی پراپرٹی لے کر الگ ہو جائیں، مگر اس کی ماں بھی لاچار تھی۔ جب جب وہ ضد کرتی تب وہ اسے چپ کروا دیتی۔ صبر کرو میری بچی، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے کہے اس جملے میں کتنی بے بسی ہوتی تھی یہ وہ بھی جانتی تھی، مگر اسے صبر ہی کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی اس نے اپنے آنسو صاف کیے، بال تیزی سے ایک سادہ سی چوٹی میں باندھے اور سفید دوپٹہ سر پر رکھتی ایک گہری سانس لے کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ مہندی کی دل فریب مہک اب ہر سو پھیل چکی تھی۔ رائما کے سسرال سے مہندی کی خوبصورت تھالیاں لائی جا چکی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چند لمحے اسے بہت مہنگے پڑ سکتے ہیں، مگر رائما کی محبت کے سامنے وہ بے بس تھی۔ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو یار۔ وہ رائما کے پاس آ کر بیٹھی تو رائما اپنے دل میں مچلنے والے احساس کو کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ سفید فراک اور سادہ چوٹی میں رامین کی خوبصورتی بنا کسی میک اپ کے بھی گویا اس شادی کی رنگینی پر بھاری پڑ رہی تھی۔ تم سے زیادہ پیاری نہیں لگ رہی، آج تم دلہن ہو، سب سے پیاری تم لگ رہی ہو۔ رامین نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے گلے لگایا۔ رائما نرمی سے مسکرا دی۔ اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے خاص محبت جھلک رہی تھی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر مجھے مہندی تم ہی لگا لو گی، وہ بھی ابھی۔ رائما نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہیں کیا اور مہندی کی ٹیوبز اگلے ہی لمحے رامین کو پکڑا دیں۔ رامین نے مسکرا کر وہ لے لیں۔ اس کی زندگی میں خوشی کے بہت کم لمحے آتے تھے اور رائما کی محبت ان میں سے ایک تھی۔ اب وہ رائما کے نرم ہاتھ پر مہندی کے نازک بیل بوٹے بنانے لگی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے مہمانوں کا آنا شروع ہو چکا تھا اور مرکزی ہال مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ مہندی کی رسم ہونے تک رائما کی مہندی بھی مکمل ہو چکی تھی اور پھر وہ آفت آ گئی جس کا خوف رامین کو ہر وقت رہتا تھا۔ نسرین بیگم جو کب سے مہمانوں کے جھرمٹ میں خود کو اہم ثابت کر رہی تھی، اس وقت رائما کے پاس آئی تھی، مگر رامین کو رائما کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ان کا تو خون ہی کھول گیا۔ ان کی آنکھوں میں وہی زہریلی نفرت تھی جو رامین کو سالوں سے جلاتے آ رہی تھی۔ وہ غصے سے رامین کے پاس آئیں اور اسے تیزی سے بازو سے پکڑ کر اٹھایا جیسے کوئی ناپاک چیز چھو لی ہو۔ اس بے وقوف لڑکی کو کس نے اجازت دی میری بیٹی کی مہندی میں آنے کی؟ کون لے کر آیا اسے یہاں؟ نسرین چچی نفرت سے چلائیں۔ یہ آواز صرف ان 2 کمروں تک نہیں بلکہ پورے گھر میں گونجی۔ رامین سہم کر نسرین بیگم کا زرد اور غضبناک چہرہ دیکھنے لگی۔ کیوں بی بی؟ اپنے سفید جوڑے کی منحوسیت میری بیٹی کی خوشیوں پر ڈالنا چاہتی ہو؟ انہوں نے رامین کو بازو سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا۔ رامین کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ ذلت اور خوف کے مارے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رونے لگی۔ اس منظر نے سب مہمانوں کے بیچ ایک تماشا لگا دیا۔ سب لوگ مڑ مڑ کر تجسس اور حقارت سے رامین کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ اماں خاموش ہو جائیں پلیز، خدا کا خوف کریں، میں اسے لے کر آئی تھی، وہ بیچاری تو آنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ رائما غصے سے اٹھی۔ اس کی مہندی لگے ہاتھ ہوا میں لہرا گئے۔ اس نے نسرین بیگم کے ہاتھ سے رامین کا بازو چھڑوایا۔ بیچاری نہیں ہے یہ پوری ڈائن ہے۔ پہلے باپ کو نکل گئی، پھر اپنے شوہر کو۔ میں اس کی منحوسیت کا سایہ اس شادی پر نہیں پڑنے دوں گی۔ نسرین کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ سائمہ بیگم، رامین کی ماں، کہیں مجمع سے نکل کر لڑکھڑاتی ہوئی رامین تک آئیں۔ معاف کر دو نسرین، خدا کے لیے معاف کر دو، یہ دوبارہ نہیں آئے گی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ وہ بیچاری بھی بس منت ہی کر سکیں، ان کی آواز میں کوئی قوت نہیں تھی۔ رامین اب ان کے کانپتے پہلو میں چھپ چکی تھی۔ اسے معاف کر دوں؟ مگر کیسے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی اپنے سبز قدم میری بیٹی کی شادی میں رکھنے کی؟ یہ جان بوجھ کر ہماری خوشیاں تباہ کرنے آئی ہے۔ نسرین بیگم نے مزید نفرت سے ہنکار بھرا۔ اماں بس کریں، خدا کے لیے، یہ سب مہمان بیٹھے ہیں۔ رائما نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر نسرین کا غصہ کسی طور کم نہیں ہوا۔ اس کی زبان پر ذہن سوار تھا۔
زہر سوار تھا۔ ذلت کے مارے رامین کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ وہ اپنی ماں کے پہلو سے نکلی اور سر جھکا کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب لڑکھڑاتی ہوئی بڑھی، مگر سامنے کھڑے اس مرد کو وہ نہیں دیکھ سکی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تھا حشام ملک، دولہے کا دوست، ایک ویل آف فیملی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اس وقت بس بت بنا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں بلکہ شدید کرب تھا۔ جس لڑکی کو منحوس اور سبز قدم کہا جا رہا تھا، اس کا سوگوار حسن، اس کی آنکھوں میں چھلکتے آنسو اور اس کی معصومیت حشام کو پہلی ہی نظر میں گھائل کر گئی تھی۔ اس کا دل رامین کی تکلیف سے جیسے کٹ کر رہ گیا تھا۔ حشام ملک نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حسین اور دکھی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ شادی سے لوٹنے کے بعد وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور رامین سلطان کے بارے میں ساری انفارمیشن نکال چکا تھا۔ رامین سلطان کا باپ ایک کار حادثے میں مر گیا تھا، اور جس بڑی عمر کے آدمی سے اس کی شادی شاید زبردستی کروائی جا رہی تھی، وہ بھی ولیمے والے دن مر گیا تھا۔ چچا سلیم انتہائی لالچی انسان تھے، اور ان کی بیوی نسرین نے بیچاری رامین اور سائمہ بیگم کی زندگی تنگ کر کے رکھی تھی۔ سارا سچ جاننے کے بعد اس رات حشام نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ وہ لڑکی جو ایک ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی، اسے اس جہنم سے نکالنا تھا کسی بھی صورت۔ اس کا بس ایک ہی راستہ تھا، اسے نکاح کر کے اس گھر سے لے جانا۔ حشام کے لبوں پر ایک پرعزم مسکراہٹ پھیلی۔ شاید اسے اپنی یہ سادہ اور پرجوش سوچ بھی پیاری لگی جو رامین سے جڑی تھی۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا، اب وہ جانتا تھا کہ اسے اپنا اگلا قدم کب اور کیسے اٹھانا ہے۔ اگلے دن بارات کا شور تھا۔ رائمہ کا گھر جو کل مہندی کے رنگوں میں نہایا ہوا تھا، آج سرخ گلابوں اور جگمگاتی روشنیوں سے سجا تھا۔ دولہا کاشف اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں داخل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی سیاہ شلوار قمیض پر کالی واسکٹ پہنے حشام ملک بھی داخل ہوا۔ اس کا وقار اور تمکنت اسے ہجوم سے ممتاز کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں بے چین تھیں۔ وہ اس ہجوم میں اس سوگوار حسن کو تلاش کر رہا تھا جس کی ذلت اس نے کل اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، مگر رامین کہیں نہیں تھی۔ نکاح کے بول پڑے گئے، رائمہ اور کاشف کے نام جڑ گئے، کہے بلند ہوئے، مبارکبادیں دی گئیں۔ حشام کی نگاہیں بار بار اس اسٹور روم کی طرف اٹھ جاتی جس کا راستہ اسے کل معلوم ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے گناہ لڑکی اس خوشی کے دن بھی قید ہے۔ رخصتی کا وقت آیا۔ رائمہ اپنے باپ اور بھائیوں کے گلے لگ کر روئی۔ نسرین بیگم بھی آنسو بہا رہی تھی، مگر رامین اپنی عزیز ترین کزن کو الوداع کہنے بھی نہ آ سکی۔ حشام نے یہ سب دیکھا، اور اس کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اس گھر میں اب مزید ظلم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ شام ڈھل چکی تھی، بارات جا چکی تھی، گھر میں پھیلا شور اب ایک وحشت ناک خاموشی میں بدل گیا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، صرف تھکن اور اداسی رہ گئی تھی۔ اس چھوٹے حبس زدہ اسٹور روم میں رامین بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کا سفید دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ کل کی ذلت کا زخم اتنا گہرا تھا کہ رائمہ کی جدائی کا دکھ اس کے سامنے مان پڑ گیا تھا۔ وہ صبح سے اسی طرح رو رہی تھی۔ اس کی سسکیاں اب تک تھک کر خاموش ہو چکی تھی، مگر آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سائمہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ بس کر میری بچی، کتنا روئے گی؟ اللہ پر بھروسہ رکھ، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ضرور انصاف کرے گا۔ سائمہ بیگم کی آواز میں بھی بے بسی تھی۔ رامین نے سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ کب کرے گا انصاف ماں؟ کب؟ جب میں مر جاؤں گی؟ کل سب کے سامنے انہوں نے مجھے ڈائن کہا، منحوس کہا، اور آپ اب بس کھڑی دیکھتی رہیں۔ کیوں نہیں مر گئی میں اپنے بابا کے ساتھ؟ اس کی آواز میں تڑپ اور شکایت تھی۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ سائمہ بیگم اس سے پہلے کچھ اور کہتی، دروازہ دھڑام سے کھلا۔ نسرین بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ شدید ناگواری تھی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، تم دونوں ماں بیٹی۔ سارا دن ہو گیا ہے، ابھی تک اس کا رونا دھونا ختم نہیں ہوا، وہ نفرت سے چلائیں۔ سائمہ بیگم سہم کر کھڑی ہو گئیں۔ نسرین، وہ بچی ہے، دل دکھا ہے اس کا۔ دل دکھا ہے؟ نسرین نے ایک زہر خند ہنسی ہنسی۔ اس روتی گڑیا کو کہو اٹھے اور منہ دھوئے۔ مہمان آئے ہیں اس کا رشتہ لے کر۔ رشتہ؟ سائمہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ انہیں وہ بوڑھا آدمی یاد آ گیا جس سے رامین کا نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ ان کا چہرہ خوف سے زد پڑ گیا۔ کیسا رشتہ؟ کون لوگ ہیں؟ مجھے کیا معلوم کون ہے؟ کوئی ہوں گے اس کی منحوس قسمت جیسے۔ نسرین نے حقارت سے کہا، جا پہلے تو خود جا کر دیکھ لے، پھر اس سبز قدم کو تیار کروا کر باہر لا۔ سائمہ بیگم کا دل کانپ رہا تھا۔ نہیں رامین، تم یہیں رکو، میں پہلے خود دیکھ کر آتی ہوں۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی سودا نہ ہو رہا ہو۔ وہ کانپتے قدموں سے کمرے سے باہر نکلی۔ ڈرائنگ روم جو کچھ دیر پہلے تک خالی تھا اب روشن تھا۔ قیمتی صوفوں پر حشام ملک اور اس کے ساتھ ایک باعزت خاتون بیٹھی تھی۔ سائمہ بیگم نے حشام کو فوراً پہچان لیا۔ بارات میں یہ خوبصورت اور باوقار نوجوان دولہے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔
سائمہ بیگم کی حیرت اور خوف نے انہیں منجمد کر دیا۔ حشام انہیں دیکھتے ہی احتراماً کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ رامین کی والدہ ہیں، پلیز بیٹھیے۔ اس کے لہجے میں ناقابل یقین نرمی اور ہمدردی تھی۔ سائمہ بیگم سہمے ہوئے صوفے کے ایک کونے پر بیٹھ گئیں۔ یہ میری والدہ ہیں، زینت بیگم، حشام نے تعارف کروایا۔ زینت بیگم نے سائمہ کی طرف دیکھ کر انتہائی شیریں لہجے میں کہا، بہن، ہم آپ سے آپ کی بیٹی رامین کا رشتہ مانگنے آئے ہیں، اپنے بیٹے حشام کے لیے۔ سائمہ بیگم کو لگا جیسے انہوں نے غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ میری بیٹی رامین؟ اس سے پہلے کہ زینت بیگم جواب دیتی، نسرین بیگم جو دروازے پر کھڑی سن رہی تھی فوراً اندر آئیں۔ ارے زینت بہن، آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ یہ رامین؟ یہ تو سبز قدم ہے، اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ آپ اپنے اتنے اچھے بیٹے کے لیے… خالہ، حشام کی آواز برف کی طرح سرد اور تلوار کی طرح تیز تھی۔ خدا کا خوف کریں، انسان کی لکھی تقدیر کو منحوس اور سبز قدم کہہ کر اللہ کی تقسیم کی توہین نہ کریں۔ نسرین بیگم اس غیر متوقع حملے پر ساکت ہو گئی۔ حشام کا لہجہ فوراً دوبارہ نرم ہو گیا جب اس نے سائمہ بیگم کو مخاطب کیا۔ سائمہ آنٹی، میں حشام ملک آپ سے آپ کی بیٹی رامین سلطان کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ مجھے اس کے ماضی یا لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس آپ کی بیٹی کا ساتھ چاہیے۔ سائمہ بیگم کی آنکھوں سے خوشی اور بے یقین کے آنسو نکلے۔ وہ اس ذلت کے گڑھے میں ایسے عزت دار رشتے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ فوراً اٹھیں، میں ابھی رامین کو بلاتی ہوں۔ سائمہ بیگم بھاگتی ہوئی اسٹور روم میں گئیں۔ رامین ابھی تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ رامین، اٹھ میری بچی، اللہ نے ہماری سن لی، خدا نے فرشتہ بھیجا ہے۔ وہ خوشی سے رو رہی تھی۔ رامین نے الجھن سے ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا ماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اٹھ جلدی سے منہ دھو لے، باہر تیرا رشتہ آیا ہے۔ رامین کا چہرہ خوف سے سرد پڑ گیا۔ نہیں ماں، مجھے نہیں جانا، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں نے نہیں کرنی کسی سے شادی۔ وہ چچی پھر میرا سودا کر رہی ہیں۔ وہ سہم کر کونے میں ہو گئی۔ نہیں میری بچی، سائمہ نے اسے بازو سے پکڑا۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ حشام ملک ہیں، دولہے کے دوست، بہت اچھے، بہت عزت والے لوگ ہیں۔ ان کی ماں بھی آئی ہیں، وہ تجھے اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے میری لاچارگی کا مان رکھ لے، چل میرے ساتھ۔ ماں کی بے بسی اور آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر رامین انکار نہ کر سکی۔ وہ اٹھی، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دھویا اور اسی سفید سادہ فراک میں سر پر دوپٹہ اوڑھے کانپتے قدموں سے ماں کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ حشام ملک نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ ایک پل کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ آنسوؤں سے دھلا سہما ہوا معصوم چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں، وہ اس سوگوار حسن میں ایک بار پھر کھو گیا۔ زینب بیگم مسکراتے ہوئے اٹھیں۔ انہوں نے رامین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری بچی ہے۔ انہوں نے رامین کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ آج سے تم میری بھی بیٹی ہو۔ انہوں نے اپنے پرس سے سونے کے بھاری کنگن نکالے اور رامین کی نازک کلائیوں میں پہنا دیے۔ ساتھ ہی نوٹوں کی ایک بھاری گڈی نیک کے طور پر سائمہ بیگم کے ہاتھ میں تھما دی۔ ہمیں یہ رشتہ پکا سمجھے بہن، ہم جلد ہی شادی کی تاریخ کے لیے آئیں گے، زینت بیگم نے کہا۔ حشام اور زینت بیگم رخصت ہوئے تو نسرین بیگم کا حسد اور غصہ پھٹ پڑا۔ واہ بھائی واہ، قسمت جاگی ہے منوس کی، آخر بک ہی گئی۔ کیا جادو کیا تھا اس لڑکے پر؟ لگتا ہے اسی لیے کل سے رو رو کر ڈرامے کر رہی تھی۔ سائمہ بیگم نے اس بار پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ انہوں نے رامین کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ آج ان کے اندر ایک نئی ہمت آ گئی تھی۔ اسٹور روم میں آ کر سائمہ بیگم نے رامین کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میری جان، میں نے کہا تھا نا اللہ انصاف کرے گا، دیکھنا اب تمہارے سارے دکھ ختم ہونے والے ہیں۔ رامین اپنی ماں کے سینے سے لگی خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے، مگر اس کا دل ابھی تک سہما ہوا تھا۔ وہ اس شخص حشام ملک کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا جو ایک اجنبی کی صورت میں آیا تھا۔ اگلے دن رائمہ پگ پھیرے کی رسم کے لیے واپس آئی۔ وہ خوشی سے دوڑتی ہوئی رامین کے اسٹور روم میں آئی۔ رامین، تم کیسی ہو؟ مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں رخصتی پر مل بھی نہ سکی۔ اماں نے… رامین نے اسے دیکھا اور اس کے گلے لگ کر پھر سے رو پڑی۔ ارے اب کیوں رو رہی ہو؟ رامین نے اسے خود سے الگ کیا۔ رامین نے آہستہ آہستہ اسے کل شام کی ساری رودات سنا دی، کنگن دکھائے، رشتے کا بتایا۔ رائمہ کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئی۔ رامین، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ حشام، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ کتنا اچھا لڑکا ہے؟ وہ کاشف کا سب سے اچھا دوست ہے، بہت سلجھا ہوا اور کتنا ہینڈسم ہے۔ اللہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، تمہیں تو دنیا کی ہر خوشی مل گئی۔ رائمہ خوشی سے جھوم رہی تھی، مگر رامین اداس ہی رہی۔ مگر رائمہ، میں انہیں جانتی نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ رائمہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ پاگل، ڈر کیسا؟ وہ تمہاری زندگی کا شہزادہ ہے، تم بس دیکھتی جاؤ۔ رامین نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظریں
اگلے 3 دن رامین کے لیے صدیوں پر بھاری تھے۔ وہ اس حبس بھرے اسٹور روم میں بیٹھی اپنی کلائیوں میں پڑے سونے کے کنگن دیکھتی اور اس اجنبی شخص حشام ملک کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا وہ واقعی ویسا تھا جیسا اس نے خود کو ظاہر کیا، یا یہ بھی ایک سراب تھا، ایک اور دھوکہ؟ اس کا دل جو ذلت اور خوف کا عادی ہو چکا تھا، اس اچانک ملنے والی عزت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ رائمہ اس سے ملنے آئی تو رامین نے اس کے سامنے اپنے سارے خدشات رکھ دیے۔ رائمہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں تو منحوس ہوں، جیسا چچی کہتی ہیں۔ میں ڈائن ہوں، میں… خاموش! رائمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آئندہ یہ الفاظ اپنی زبان پر مت لانا، تم حشام ملک کو جانتی نہیں ہو۔ رائمہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنو رامین، کاشف بتا رہے تھے کہ ہاشم ان کا بچپن کا دوست ہے۔ وہ کوئی عام امیر لڑکا نہیں ہے، وہ اصولوں کا پکا ہے۔ اس نے اپنی کمپنی خود بنائی ہے۔ وہ نرم دل ہے مگر ناانصافی کے سخت خلاف ہے۔ کاشف کہتے ہیں کہ حشام جس چیز کو تھام لے اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس نے تمہیں پسند کیا ہے رامین، تم پر ترس نہیں کھایا۔ یہ الفاظ مرہم کی طرح تھے۔ رامین نے پہلی بار ان کنگنوں کو خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سی خوشی سے دیکھا۔ اصولوں کا پکا، ناانصافی کے خلاف، یہ وہ الفاظ تھے جن کی اسے ساری زندگی تلاش تھی۔ اس کے دل میں ایک ننھی سی شمع روشن ہوئی۔ وہ سچ میں یہ سوچ کر خوش ہونے لگی کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جہاں ایک شمع روشن ہوئی تھی، وہ دوسرے کمرے میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ نسرین بیگم اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ سلیم چچا بستر پر بیٹھے لا تعلقی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ دیکھا آپ نے؟ میں کہتی تھی نا، یہ ڈائن ہے۔ پہلے وہ بوڑھا مر گیا، شادی سے بچ گئی، اور اب ملک خاندان کا ایک اکلوتا وارث۔ کیسے؟ آخر اس کی قسمت ہر بار کیسے بچا لیتی ہے اسے؟ نسرین نے میز پر پڑا گلاس غصے سے پٹک دیا۔ سلیم چچا جو اب تک خاموش بیٹھے تھے بولے، نسرین غصہ چھوڑ دو، ہمیں تو پیسے مل گئے ہیں، بات ختم کرو۔ بات ختم کروں؟ نسرین زہریلی ہنسی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر اس لڑکی کی شادی حشام سے ہو گئی تو وہ اس گھر کی ملکہ بن کر آئے گی۔ وہ ہم سے اپنے باپ کا حصہ مانگے گی، وہ ہمیں ذلیل کرے گی۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ سلیم چچا کی آنکھوں میں بھی اب لالچ کے ساتھ خوف در آیا۔ تو کیا کریں؟ وہ لوگ کل تاریخ لینے آ رہے ہیں۔ نسرین کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری۔ وہ سلیم کے پاس آئیں اور دھیرے سے بولی، منصوبہ ہے، ایک گھنونا منصوبہ، اس بار یہ نہیں بچے گی۔ انہوں نے سلیم چچا کو اپنا منصوبہ بتایا۔ ہم شادی کی ہر بات مانیں گے، خوب خوشی دکھائیں گے، لیکن نکاح والے دن جب یہ پارلر سے تیار ہو کر نکلے گی، میرے بندے سے اٹھوا لیں گے۔ سلیم چچا سہم گئے۔ اٹھوا لیں گے؟ نسرین تم پاگل؟ نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ نسرین نے اس کی بات کاٹی۔ اسے شہر سے دور ان کوٹوں پر بھیج دیں گے جہاں سے عزت دار لڑکیاں واپس نہیں آتی، اور یہاں گھر میں شور مچا دیں گے کہ وہ بھاگ گئی، کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ حشام ملک بھی کیا کر لے گا؟ اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ ہو جائے گا۔ اس کی منحوسیت سب پر ثابت ہو جائے گی۔ سلیم چچا نے اس شیطانی منصوبے پر اطمینان کا سانس لیا۔ لالچ اور نفرت جیت چکی تھی۔ اگلے دن حشام اپنی والدہ زینت بیگم کے ساتھ آیا۔ ڈرائنگ روم سجا ہوا تھا۔ نسرین بیگم نے مصنوعی خوشی کا ایسا ڈرامہ رچایا کہ سائمہ بیگم بھی دنگ رہ گئیں۔ ارے زینت بہن، آپ نے تو ہماری بیٹی کو عزت بخش دی۔ رامین تو ہے ہی اتنی پیاری کہ دل میں اتر جائے۔ وہ بار بار کہکہے لگا رہی تھی۔ جمعے کا دن، یعنی آج سے 3 دن بعد، سادگی سے نکاح طے پایا۔ جب سب چائے پی رہے تھے، رامین جو کونے میں سہمی بیٹھی تھی، ہمت کر کے اپنی ماں کے کان میں بولی۔ سائمہ بیگم نے زینت بیگم سے کہا، بہن جی، رامین کہہ رہی تھی کہ اسے حشام بیٹے سے کچھ بات کرنی ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ نسرین نے حیرت سے رامین کو گھورا، مگر زینت بیگم مسکرا دیں۔ کیوں نہیں بیٹا؟ حشام، جاؤ رامین کو چھت پر لے جاؤ، کھلی ہوا میں بات کر لو، آخر تم دونوں کی زندگی کا سوال ہے۔ حشام احتراماً کھڑا ہو گیا۔ رامین کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سنبھالتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ چھت پر شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ رامین ریلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اس کی انگلیاں ٹھنڈی پڑ رہی تھیں۔ شام اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو رامین؟ حشام کی گہری آواز نے خاموشی کو توڑا۔ رامین نے ہمت جمع کی اور مڑی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں مگر سوال تھے۔ آپ نے مجھے مہندی والے دن دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں چچی میرے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سب مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کا اتنا نام ہے، پھر مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کی؟ کیا آپ کو مجھ پر ہمدردی ہے؟ ہاشم مسکرایا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا، مگر ایک محفوظ فاصلے پر رکا۔ ہمدردی؟ اس نے رامین کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، جب تم رائمہ کو مہندی لگا رہی تھی، تب مجھے ہمدردی نہیں ہوئی تھی، تب میرا دل تھم گیا تھا، اور
جب اس عورت نے تمہیں ذلیل کیا تب مجھے غصہ آیا تھا، اتنا غصہ کہ میں اس کا گھر جلا دیتا۔ وہ رامین کی اور قریب آیا۔ میں نے تمہاری خوبصورتی اور معصومیت کو اس دن ذلیل ہوتے دیکھا رامین۔ لوگ چاند پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند داغدار ہو جائے۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں رامین۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، پہلی نظر کی محبت، اور میں اپنی محبت کو اس جہنم میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ محبت؟ یہ لفظ سن کر رامین یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کے کانوں میں سیاں سیاں ہونے لگی، اس کے یک ہاتھ گرم ہونے لگے۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے گال جو آنسوؤں سے جلتے تھے آج شرم سے دہک رہے تھے۔ حشام اس کی خاموشی سے لطف اندوز ہوا۔ جمعے کو تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا، وہ کہہ کر مڑا اور نیچے چلا گیا۔ رامین وہیں کھڑی رہی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن خواب کی طرح گزر گئے۔ حشام نے ضد کی کہ وہ رامین کو شاپنگ پر لے جائے گا۔ نسرین نے منہ بنایا مگر زینت بیگم کے سامنے ان کی نہ چلی۔ حشام اسے بازار لے گیا۔ رامین نے زندگی میں پہلی بار اتنی عزت محسوس کی۔ حشام نے اس کے لیے اپنی پسند کا ایک گہرا سرخ جوڑا خریدا۔ نکاح پر یہی پہننا، سرخ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ اس کے لہجے میں مان تھا۔ وہ راتوں کو اسے فون کرتا، زیادہ باتیں نہیں ہوتی، بس اس کا حال پوچھتا۔ رامین کی ہچکچاہٹ آہستہ آہستہ اعتماد میں بدل رہی تھی۔ وہ اس اجنبی کی محبت میں گرفتار ہونے لگی تھی۔ نسرین بیگم یہ سب دیکھتی اور ان کا دل جل کر کڑتا۔ کوئی بات نہیں، وہ دل میں کہتی، ہنس لے جتنی ہنسنا ہے، جمعہ تیری زندگی کا آخری خوشی کا دن ہوگا۔ پارلر میں رامین بیٹھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، اس کا چہرہ نور سے دمک رہا تھا۔ آج اس کے چہرے پر خوف یا اداسی نہیں، بلکہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ شام کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ شخص جو فرشتہ بن کر آیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ وہ اب یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ حشام سے محبت کرنے لگی تھی۔ رائمہ بھی اس کے ساتھ تھی، وہ اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ اوہ ہو، تو ہماری رامین بھی شرمانا جانتی ہے، کیا بات ہے، حشام بھائی نے 2 دن میں ہی پاگل کر دیا۔ رامین صرف مسکرا دیتی۔ جب وہ مکمل تیار ہوئی تو رائمہ نے اسے شیشے میں دیکھا اور دم بخود رہ گئی۔ رامین تم؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماشاء اللہ، حشام آج تمہیں دیکھ کر پاگل ہو جائے گا، تم قیامت لگ رہی ہو۔ رائمہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی نظر اتاری۔ بس رائمہ چلو، دیر ہو رہی ہے، وہ آتے ہوں گے۔ رامین کی آواز خوشی سے کانپ رہی تھی۔ دونوں ہنستی ہوئی پارلر سے باہر آئیں۔ رائمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا مگر جیسے ہی رامین گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی، ایک سیاہ وین تیزی سے بریک لگاتے ان کے سامنے آ رکی۔ اس سے پہلے کہ رامین یا رائمہ کچھ سمجھ پاتی، 4 نقاب پوش اترے۔ کون ہو تم لوگ؟ ہٹو، رامین اندر جاؤ۔ رائمہ نے بہادری سے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ ایک غنڈے نے بے دردی سے رائمہ کو دھکا دیا، اس کا سر گاڑی کے دروازے سے زور سے ٹکرایا۔ آہ! ایک چیخ نکلی اور وہ زخمی ہو کر زمین پر گری۔ رائمہ! رامین چیخی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کے منہ پر کلوروفارم والا کپڑا رکھ دیا۔ نہیں، حشام! یہ اس کی آخری آواز تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ غنڈوں نے اسے بوری کی طرح اٹھایا اور وین میں پٹک دیا۔ سیاہ وین اسی تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی غائب ہو گئی۔ پیچھے پارلر کے دروازے پر رائمہ زخمی پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور رامین کے خوبصورت سرخ دوپٹے کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا تھا۔ آہ! رائمہ کے سر سے ایک درد کی لہر اٹھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، مگر رامین کی آخری خوفزدہ چیخ نے اسے بے ہوش نہیں ہونے دیا۔ رامین! وہ بمشکل اٹھی، اس کا سر چکرا رہا تھا، دنیا گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیاں گرم چپچپتے خون سے تر ہو گئیں۔ نہیں، اس نے زمین پر گرے رامین کے سرخ دوپٹے کے ٹکڑے کو دیکھا۔ حشام! وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی، دروازے سے ٹیک لگائی اور چکراتے سر کو تھام کر کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ اس نے اسپیڈ ڈائل پر ہاشم کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف حشام ملک اپنے کمرے میں تیار کھڑا تھا، کالی شیروانی پر سرخ کلا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ آج وہ رامین کو ہمیشہ کے لیے اس جہنم سے نکال لانے والا تھا، آج اس کی محبت مکمل ہونے والی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اٹھایا۔ رائمہ! پارلر سے نکل گئے تم لوگ؟ میں بس… حشام! فون سے رائمہ کی روتی کانپتی آواز آئی۔ حشام، وہ رامین کو لے گئے۔ حشام کے ہاتھ سے فون گرتے گرتے بچا۔ اس کی مسکراہٹ ساکت ہو گئی۔ کیا مطلب لے گئے؟ رائمہ، مذاق مت کرو۔ مذاق نہیں کر رہی، رائمہ چیخی۔ غنڈے، کالی وین، انہوں نے مجھے مارا، وہ رامین کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ حشام! ایک لمحے کے لیے حشام کے کانوں میں سناٹا چھا گیا، وہ گنگ رہ گیا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا مگر اب وہاں کوئی دولہا نہیں، ایک شکاری کھڑا تھا۔ کہاں ہو تم؟ اس کی آواز دھاڑی۔ پارلر کے باہر۔
وہیں رہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ طوفان کی طرح کمرے سے نکلا۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور بھاگا۔ حشام، ارے بیٹا کہاں؟ نکاح کا وقت، زینت بیگم نے پیچھے سے پکارا، مگر وہ نہیں رکا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ گاڑی کا انجن گونجا اور وہ ٹائروں کی چیخوں کے ساتھ گیٹ سے نکل گیا۔ اسی وقت رامین کے گھر میں سائمہ بیگم خوشی سے بے حال تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی رخصتی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ کچھ دھاگا لینے کے لیے نسرین بیگم کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھیں کہ اندر سے آتی نسرین کی دبی دبی زہریلی آواز سن کر ان کے قدم جم گئے۔ ہاں زبیدہ بائی، نسرین فون پر کہہ رہی تھی۔ ہاں، مال پہنچ گیا ہوگا اب تک۔ سن، میں نے کہا تھا نا لڑکی پاک صاف اور خوبصورت ہے، پیسے ڈبل لوں گی۔ ہاں ہاں بالکل، اور سن 3 دن تک اسے کسی کے سامنے مت لانا، کمرے میں بند رکھنا، یہاں تھوڑا پولیس کا شور مچے گا، میں سنبھال لوں گی۔ اس رامین منحوس کو ایسی جگہ پہنچایا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر کول کاٹ دی۔ باہر کھڑی سائمہ بیگم کے حواس اڑ گئے تھے، ان کے ہاتھ سے دھاگے کی ریل گر گئی۔ زبیدہ بائی، کوٹھا، پیسے ڈبل، ان کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ ان کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ دہلیز پر ہی ڈھیر ہو گئیں۔ نہیں میری بچی، اتنے میں باہر شور بلند ہوا۔ ایک گاڑی کے زور سے رکنے کی آواز آئی۔ چچی باہر آئیں جلدی، یہ رائمہ کی چیخ تھی۔ اس کی آواز سن کر پہلے سائمہ بیگم ہمت کر کے اٹھیں، پھر نسرین بیگم بھی منہ بناتے ہوئے کمرے سے باہر آئیں۔ ہال میں سب جمع ہو گئے تھے۔ رائمہ جس کے سر پر پٹی بندھی تھی، اسے پارلر والوں نے فرسٹ ایڈ دی تھی، روتے ہوئے سب کو بتا رہی تھی۔ گنڈے رامین کو اٹھا کر لے گئے، میں نے روکنے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے… نسرین بیگم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ رائمہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اس کا سارا پلان غلط ہو گیا تھا۔ اس نے تو شور مچانا تھا کہ رامین خود بھاگ گئی، مگر رائمہ تو اغوا کی گواہ بن گئی۔ وہ دل ہی دل میں رائمہ کو کوسنے لگی۔ تم کیوں گئی تھی اس منحوس کے ساتھ؟ منع کیا تھا نا، اس سے دور رہو، اب لگ گیا نا اس کی منحوسیت کا داغ تمہیں بھی۔ وہ رائمہ پر ہی چڑھ دوڑی۔ امی آپ… رائمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ خاموش، ایک گرج دار آواز گونجی۔ یہ سائمہ بیگم کی تھی۔ چٹاخ، ایک زوردار تھپڑ نسرین بیگم کے منہ پر پڑا۔ ہال میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ نسرین نے حیرت اور ذلت سے اپنا گال پکڑا۔ تیری یہ ہمت، وہ چلائیں، مگر آج سائمہ خاموش نہیں رہیں گی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آگ تھی۔ ہمت؟ آج تو میری ہمت دیکھے گی ڈائن، سائمہ نے بھرے مجمع میں چیخ کر کہا۔ سب سنو، یہ عورت اور اس کا یہ لالچی شوہر سلیم، یہ میرے مجرم ہیں۔ اسی لمحے حشام پولیس کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ رائمہ اسے پارلر کے باہر نہیں ملی تھی، اس لیے وہ گھر چلا آیا تھا۔ مقصد رائمہ سے پوچھ گچھ کرنا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر رک گیا۔ سائمہ نے اسے دیکھا اور ان کی ہمت بڑھ گئی۔ ہاں تم سب سنو، کیسے ان دونوں نے میرے شوہر کو ایک کار حادثے میں مروایا۔ وہ حادثہ نہیں قتل تھا، تاکہ یہ میری ساری جائیداد ہڑپ کر سکیں۔ مجمع میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ سلیم چچا کا رنگ اڑ گیا۔ کیسے ان دونوں نے میری معصوم بیٹی کی شادی ایک بوڑھے سے کروانی چاہی، مگر وہ بچ گئی۔ میں تب بھی خاموش رہی، مگر آج انہوں نے حد کر دی۔ آج اس عورت نے، اس نسرین نے میری بیٹی کو، میری رامین کو زبیدہ بائی کے کوٹھے پر پہنچا دیا۔ یہ سن کر سب شاکڈ رہ گئے۔ رائمہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کوٹھا؟ حشام کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سائمہ کے کندھے تھامے۔ آنٹی یہ سب سچ ہے؟ سچ ہے، سائمہ دھاڑی۔ اگر یقین نہیں آتا تو اس کے کمرے کی تجوری دیکھ لو اور اس کا موبائل چیک کر لو۔ ابھی اس نے زبیدہ بائی کو کال کر کے میری بیٹی کا سودا کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نسرین چیخ پڑی۔ جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے اپنا موبائل نکال کر زمین پر پٹکنا چاہا۔ نہیں۔ حشام بجلی کی تیزی سے جھپٹا اور اس کا ہاتھ مروڑ کر فون کھینچ لیا۔ انسپکٹر صاحب، اس کا فون۔ حشام نے موبائل SHO کو دے دیا۔ نسرین پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ سلیم کچھ کرو، مگر سلیم بت بنا کھڑا تھا۔ پولیس کی مدد سے ان کی تجوری بھی کھلوائی گئی اور اندر سے سلطان صاحب، رامین کے والد کی وصیت کے اصلی کاغذات، کچھ تصاویر اور ایک جعلی وصیت، سب مل گیا۔ جرم ثابت ہو چکا تھا۔ گرفتار کر لو ان دونوں کو، انسپکٹر نے حکم دیا۔ پولیس نسرین اور سلیم کو پکڑ کر لے جانے لگی۔ بتاؤ رامین کہاں ہے؟ حشام نے سلیم کا گریبان پکڑا۔ نسرین زہریلی ہنسی۔ نہیں بتاؤں گی، مرنے دوں گی اسے اس گندگی میں، وہ اسی لائق ہے۔ نسرین! سلیم چیخا، اسے اپنی جان پیاری تھی۔ میں بتاتا ہوں، ہیرا منڈی، زبیدہ بائی کا کوٹھا۔ حشام نے اسے نفرت سے دھکا دیا اور پولیس کے ساتھ بھاگا۔ زبیدہ بائی کا کوٹھا واقعی عالی شان تھا۔ باہر سے کسی محل کا گمان ہوتا تھا۔ سخت پہرے داری تھی، مگر پولیس کی بھاری نفری سائرن بجاتی جیپوں اور ان کے ساتھ شیروانی میں ملبوس غضبناک حشام کو دیکھ کر پہرے داروں کی ہمت جواب دے گئی۔ تلاشی لو، سارے کوٹھے کی تلاشی لو۔ پولیس اندر گھس گئی۔ ناچ گانا ایک دم رک گیا۔ چیخو پکار مچ گئی۔ حشام پاگلوں کی طرح ہر کمرہ کھول رہا تھا۔ رامین! زبیدہ بائی ایک چالاک عورت سامنے آ گئی۔ ارے صاحب، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہاں کوئی رامین؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، حشام نے اسے دھکا دیا۔
ایک کانسٹیبل نے پچھلے حصے سے آواز دی، صاحب یہ ایک اسٹور روم ہے، باہر سے لاک ہے۔ حشام دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ توڑ دو اسے۔ 3 ٹھوکروں میں دروازہ ٹوٹ گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا۔ اسٹور روم میں سیلن اور خوف کی بو رچی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں سرخ عروسی جوڑا پہنے ایک وجود سہما ہوا بیٹھا تھا۔ وہ پس مردہ حالت میں تھی، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئیں، بال بکھرے ہوئے، زیور ٹوٹے ہوئے۔ حشام نے کانپتی آواز میں پکارا، رامین۔ اس آواز کو سن کر لڑکی نے سر اٹھایا۔ اس کی بے جان آنکھوں نے حشام کو پہچانا۔ حشام۔ اس کی آواز ایک سرگوشی تھی اور پھر وہ پھٹ پڑی۔ حشام۔ وہ چیخ مار کر اس کی طرف بھاگی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ کسی زخمی جانور کی طرح رو رہی تھی، چلا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ مجھے یہاں سے لے چلو، یہ لوگ گندے ہیں، حشام مجھے بچا لو۔ بس رامین۔ حشام نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ اس کی اپنی آواز رند گئی۔ میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حشام نے اسے تسلی دی، اپنی شیروانی اتاری اور اسے عزت سے اڑا دی، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس جہنم سے باہر لے آیا۔ وہ شدت سے کانپ رہی تھی۔ حشام نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنی باہوں میں رامین کے بے جان کانپتے وجود کو انتہائی احتیاط سے اٹھا لیا۔ اسے سیدھا اپنے گھر لایا۔ اس کا خوبصورت سرخ عروسی جوڑا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا اور دھول میں اٹا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی، جو اب اس کی ملکیت اور پناہ کی علامت تھی، رامین کے گرد مضبوطی سے لپیٹ دی تھی۔ زینت بیگم اور سائمہ بیگم بے چینی سے لاؤن میں ٹہل رہی تھیں۔ ہر آہٹ پر ان کے دل اچھل کر حلق میں آ جاتے تھے۔ جیسے ہی حشام مرکزی دروازے سے داخل ہوا، سائمہ بیگم اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو پڑیں۔ میری بچی، ہائے، ان ظالموں نے میری بچی کا کیا حال کر دیا۔ زینت بیگم نے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رامین کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں، بے جان تھیں۔ وہ خلا میں گھور رہی تھی اور مسلسل کانپ رہی تھی، جیسے شدید سردی میں ہو۔ حشام نے اسے نرمی سے صوفے پر بٹھایا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ رامین، دیکھو تم گھر پر ہو، تم محفوظ ہو۔ اس کی آواز میں وہ گھن گرج نہیں تھی جو اس نے تھانے میں دکھائی تھی، یہ مرہم جیسی نرم تھی۔ مگر رامین نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ حشام سیدھا کھڑا ہوا، اس کی آنکھیں شدید کرب سے سرخ ہو رہی تھیں، جو وہ اپنی محبت کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ قاضی صاحب کو بلائیں۔ حشام نے حکم نہیں اعلان کیا۔ اسی وقت میں اس لڑکی کو جس نے اتنی اذیت سہی ہے ایک پل بھی بے نام نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے آج ابھی اپنی عزت اور اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ آدھے گھنٹے میں قاضی صاحب اور قریبی گواہ موجود تھے۔ رامین اب بھی اسی صدمے کی حالت میں تھی۔ سائمہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس کے یک ٹھنڈے ہاتھ سے ہلا رہی تھی۔ بیٹی رامین، قاضی صاحب نے تیسری بار پوچھا، مگر رامین گمسم تھی۔ اس کے کانوں تک کوئی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ حشام، جو اب تک ضبط کیے بیٹھا تھا، آگے بڑھا۔ وہ رامین کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے قاضی صاحب کو ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس نے رامین کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیے۔ رامین، اس نے پکارا۔ رامین نے پلکیں جھپکی۔ میری طرف دیکھو۔ رامین نے دھیرے دھیرے اپنی خوفزدہ نظریں اٹھائیں اور حشام کے چہرے پر مرکوز کی۔ میں ہوں حشام، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ سب جا چکے ہیں، وہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے، تم میری پناہ میں ہو، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ رامین کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی میں اپنا محافظ، اپنا ساتھی قبول کرتی ہو؟ رامین نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، وہ سچائی جس کے لیے وہ ترسی تھی۔ اس کے خشک لب ہلے، ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی جیسی آواز نکلی، قبول ہے۔ حشام نے تشکر سے آنکھیں بند کیں اور اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ اب سے وہ مکمل طور پر اس کی ہو گئی تھی۔ مگر یہ حادثہ رامین کی زندگی پر وہ گہرا اثر ڈال گیا تھا جو نکاح کے بول بھی فوراً مٹا نہ سکے۔ وہ کئی مہینوں تک سہمی رہی۔ پہلے چند ہفتے قیامت تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ حشام، جو اس سے شدید محبت کرتا تھا، اس کے لیے ایک سایہ بن گیا تھا۔ اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ رامین کے لیے خود کھانا لے کر آتا، مگر اسے چھوتا نہیں تھا، اسے مجبور نہیں کرتا تھا۔ رامین، میں نے کھانا یہاں رکھ دیا ہے، جب دل چاہے کھا لینا۔ میں باہر صوفے پر ہوں، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بس آواز دے دینا۔ وہ دروازہ ہلکا سا کھلا چھوڑ کر چلا جاتا۔ وہ راتوں کو چیخ مار کر اٹھ جاتی، نہیں، چھوڑ دو مجھے مت مارو حشام۔ اور حشام دوڑتا ہوا اندر آتا۔ رامین پسینے میں شرابور بستر کے کونے میں دبکی خود کو نوچ رہی ہوتی۔ حشام رک جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آگے بڑھا تو وہ مزید ڈر جائے گی۔ رامین، میں ہوں، دیکھو۔ وہ لائٹ جلاتا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے، صرف میں ہوں حشام، دیکھو تم محفوظ ہو۔ اس کے سامنے فرش پر بیٹھ جاتا اور وہ اس کے سامنے اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا رہتا، جب تک وہ تھک کر دوبارہ نہ سو جاتی۔ اس نے مہینوں تک اپنے بستر پر نیند کا ایک لمحہ نہیں گزارا۔ اس کے کمرے میں صوفے پر سوتا، صرف اس احساس کے لیے کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ کسی کے چھونے سے ڈر جاتی تھی۔ ایک دن سائمہ بیگم نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا چاہا۔ رامین چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔
نہیں، ہاتھ مت لگانا۔ سائمہ بیگم روتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حشام نے انہیں تسلی دی۔ آنٹی، اسے وقت دیں، زخم جسم پر نہیں روح پر ہے، روح کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ سائمہ بیگم کو ان کے حصے کی جائیداد واپس مل گئی تھی۔ نسرین اور سلیم کو قتل، اغوا اور فراڈ کے جرم میں لمبی قید ہو گئی۔ سائمہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ رہیں۔ وہ تھک گئی تھیں مگر حشام کا صبر دیکھ کر انہیں ہمت ملتی۔ وہ دونوں مل کر رامین کو اس اندھیرے سے واپس لانے کی جدوجہد کرتے۔ وقت سب سے بڑا مرہم تھا اور محبت اس مرہم کو لگانے والا ہاتھ۔ اور کچھ رائمہ نے بھی رامین کو سمجھایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اسے صرف رائمہ کی ہی بات سمجھ آئی تھی۔ وہ ایک چاندنی رات تھی، باغ موتیے کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ رامین بالکنی میں ریلنگ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سادہ جوڑا پہنا تھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا۔ حشام اس کے پیچھے آ کر رکا۔ اس نے قدموں کی آہٹ نہیں دی مگر رامین جان گئی تھی۔ وہ پلٹی۔ آج اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، گہرا سکون تھا۔ وہ مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو 6 ماہ سے غائب تھی۔ آپ تھک گئے ہوں گے مجھ سے حشام، اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں نے آپ کو بہت اذیت دی ہے، ایک زندہ لاش کی طرح۔ حشام نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ تھکتا وہ ہے جو سفر پر ہو رامین۔ اس نے رامین کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تم تو میری منزل ہو اور منزل سے کوئی نہیں تھکتا۔ اس نے رامین کی آنکھوں میں جھانکا۔ جس دن میں نے تمہیں کوٹھے کے اس اندھیرے کمرے میں دیکھا تھا، میں نے اللہ سے ایک ہی دعا مانگی تھی کہ مجھے صبر دے، اتنا صبر کہ میں تمہاری روح پر لگے ہر زخم کو بھر سکوں۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر یہ دکھ کے نہیں، تشکر کے تھے۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے حشام، آپ نے مجھے محبت پر یقین کرنا سکھایا ہے۔ اس رات رامین نے خود اپنا ہاتھ بڑھا کر حشام کا ہاتھ تھاما۔ یہ 6 ماہ میں اس کا پہلا بااختیار قدم تھا۔ اندر چلے؟ اس نے سرگوشی کی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے پہلی بار بنا ڈرے بات کی تھی۔ وہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ حشام دل سے مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بھی عرصے بعد آئی تھی۔ اس نے رامین کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ نہیں، اس نے کہا، آج مجھے تمہیں چاند دکھانا ہے۔ اس نے اسے قریب کیا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ رامین سہمی نہیں بلکہ محفوظ محسوس کر رہے